آج ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہو گیا کہ آج ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتے ہیں، کسی کو بلندی مقام پر پہنچتے ہوئے بہت زیادہ اپنا خون کو جلاتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بغض کینہ اپنے دلوں پر پیدا کرنے لگتے ہیں۔ کسی کو گرانے کی پھر ہم کوشش کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایک دوسرے سے جلنا یہ کیا ہے، اور مرنے کے بعد اور آخرت میں دنیا میں کیا سزائیں ملیں گی ہمیں یہ نہیں پتہ، اور ہم اس فعل کو انجام دیتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں۔ پھر لوگ پیٹھ پیچھے یہ کہتے ہیں کہ فلاں انسان تو ایک دوسرے سے جلتے جلتے مر گیا، قبر میں چلا گیا۔ اب ان کا بیٹا کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے سے جلتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے، یہ بھی قبر میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے لوگ برائی کرتے ہیں، اور برائی کیوں نہ کریں، جب ہمارا فعل درست نہیں ہوگا تو لوگ تعریف نہیں کریں گے، برا ہی کہیں گے، اور خراب سوچ ہی سے لوگ پکاریں گے آپ کو۔ مگر یاد رکھیں، تکبر کرنے والا شخص کا انجام کیا ہے، آخرت میں کیا سزائیں ملیں گی، دنیا میں کیا سزائیں ملیں گی، میں آپ کو مختصر انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ حسد کا معنی کیا ہے، حسد کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، حسد کہتے ہیں کسی کی شان و شوکت، عزت و عظمت، مال و دولت، علم و فضل کو دیکھ کر جلنا، کسی کو بلندی مقام پر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، اسی کو حسد کہتے ہیں، اور اس کا نقصان بہت ہی زیادہ ہے، کم نہیں بہت زیادہ نقصان ہے، اور ہمیں اس بات کو دل کی تختی پر نوٹ کرنی چاہیے۔ حسد، تکبر، مغرور، گھمنڈ یہ ایک نہایت ہی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کرنے والا شخص، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلنے والا شخص کبھی بھی دیندار بن کر نہیں رہ سکتا، نہیں دیندار بن کر وہ مر سکتا ہے۔ تکبر کرنے والا شخص وہ خود ہی بڑے گھاٹے میں، بے فضول اپنا خون کو وہ بندہ جلاتا ہے، اور ہر وقت پریشان غمگین رہتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، حسد کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ حسد کرنے والوں کا انجام ہے۔ آج ہم ایک دوسرے طرف نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسرے طرف قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وظیفے پہ وظیفے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ہمارا نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول نے صاف طور پر ہمیں بتایا، درس دیا، لوگوں سنو، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج ہمیں اس بات پر فالو کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، عمل کرنے کا وقت نہیں، مگر یاد رکھیں دوستو، آج میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اس بیماری سے میں آپ کو نجات کرانے کے لیے آیا ہوں، آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ جس کے دل میں یہ بیماری ہو، حسد ایک بیماری ہے، تکبر کیا یہ بیماری ہے، جس کے دل میں یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو جس سے حسد ہے، اگر وہ کوئی مومن اور بھلا آدمی ہے تو اللہ سے دعا کرے، خوب دعا کرے، صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے، اور زیادہ شان و شوکت، عزت و عظمت، مال و دولت، علم و فضل عطا فرمائے، مفتی بنائے، عالم دین بنائے، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، منیجر بنائے۔ دعا کریں۔ آپ کو معلوم ہے یہ دعا کرنے کی برکت کیا ہے؟ جلنے کی کوئی ضرورت، دعا کریں، دعا کرنے کی برکت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دعا کرنے کی برکت تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے، دعا کرنے کی برکت سے آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! یہ دعا کرنے کی برکت ہے۔ یہاں تک ہی محدود نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھیں تو دعا کریں تو دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت اور اطمینان و سکون، ایک دم راحت، سکون، تسلی مل جاتی ہے۔ مگر آج ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر خوب زیادہ جلتے ہیں، ہم روتے ہیں زاروں قطار، کاش یہ غریب ہو جائے، ان کے پاس جو جائیداد ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے پاس جتنی بھی گاڑیاں چل رہی سب ختم ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، مگر نہیں،
देखिए, नीयत के ऊपर हर चीज़ है। अगर आपकी नीयत साफ नहीं होगी, आप चाहे इबादत कर लें, वो इबादत आपकी कबूल नहीं होगी। आप जितनी भी दौलत कमा लें, जायदाद ज़मीन जायदाद ख़रीद लें, अल्लाह पाक बरकतें नहीं अता फरमाएगा। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर चाहे वो दुनियादार में क्यों ना मुब्तला हो, फासिक व फाजिर, जालिम व जफ़्फ़ारकार कोई भी आदमी हो, उससे भी हसद करना और जलना अपना ही नुकसान है। हर शख्स को ये ख्याल करना चाहिए कि ये महज दुनिया की तरक्की कोई नेमत व फजल नहीं है, कोई माना नहीं, कोई नेमत व फजल नहीं है कि जिससे हसद किया जाए, जिससे तकब्बुर पैदा किया जाए। नहीं मेरे दोस्तों, मैंने तो बहुत लोगों को, बादशाह को मरते हुए देखा, मैंने ज़लील ख्वार होकर मैंने मरते हुए देखा। ये दुनिया की तरक्की कोई नेमत व फजल नहीं, नहीं कोई माना रखता है, न कोई ऐश रहे, न कोई ऐश करने वाले रहे। मेरे भाइयों, हसद करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। और उससे हसद करना क्या, जिससे खुदा नाराज़ है, जिससे कब्र में जाना है या आमाल की वजह से जहन्नम में जलना है, वो तो खुद ही बड़े घाटे में हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इंसान की हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है, और किसी बड़े से बड़े सरमाएदार का सामान्य ज़िंदगी मकड़ी के जाल से बढ़कर नहीं है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि घरों में सबसे कमज़ोर घर जो होता है, घरों में सबसे कमज़ोर घर वो मकड़ी का घर होता है। मगर आज हम अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करते। पहले सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा अमाल दुरुस्त है या नहीं है। हम किसी की तरक्की को देखकर तो जलते नहीं है। अगर आप पूरी ज़िंदगी गुजार दीजिएगा किसी की तरक्की को देख करके, आपकी औलादें होंगी, बच्चे वगैरह, वो कभी आपकी औलाद आगे नहीं बढ़ सकती। उनका भी हाल ये होगा, नतीजा ये निकल कर के सामने आएगा, वह भी किसी की तरक्की को देखकर जलेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, कब्र में चला जाएगा, यहाँ तक कि वो दूसरे का मोहताज हमेशा रहेगा। अल्लाह पर यकीन करें, अल्लाह पर सिद्क़ दिल से एतमाद करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद करें। किसी की तरक्की को देख कर ना चलें, बल्कि दुआएं करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत ही जल्द उस मकाम पर आपको पहुँचा देगा। बस इंसान को अल्लाह पर एतमाद करना चाहिए, भरोसा यकीन करना चाहिए, किसी की तरक्की को देख कर ना जलें। किसी ने कहा था कि गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेते हैं, अमीरी शौक़ से बर्तन में जूठा छोड़ देती है, तकब्बुर मगरूर घमंड हसद करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है।